پرانے وقتوں میں 40-45 سال سے زیادہ ہے تو اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اب تو ہم سنتے ہیں کہ 20-25 سال کا نوجوان جو ہے وہ بھی ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتا ہے. بالکل ڈائریکٹ تعلق ہے اس کا ہمارے لائف سٹائل کی چینج کے ساتھ. جو سب کو خون دے رہا ہے اس کو جب خود خون ملنا بند ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہے. یہ ایک ایسا آرگن ہے جس نے ساری زندگی کام کرنا ہے. اگر 2 منٹ سے زیادہ ہارٹ رک جائے تو اس کے بعد ڈیتھ ہے, ریوائیو نہیں ہو سکتا. آپ لائف سٹائل کے بارے میں بتا رہے تھے کہ 60 سے پہلے اور تھا ہمارا لائف سٹائل اور اب یہ بڑی ایک وجہ بنی ہے. اس میں ایسی کیا تبدیلیاں ہیں؟ پاکستان کے اندر 1960 سے پہلے جنک فوڈ کتنی کامن تھی. ہر سکول کے اندر پلے گراؤنڈ کا سائز کیا تھا, کتنے لوگ سائیکل چلاتے تھے, پیدل لوگ کتنا چل کے جاتے تھے, لوگ نیچرل فوڈ جو ہے وہ کتنی کنزیوم کرتے تھے. غلط قسم کی خوراک کی کنزمپشن بہت بڑا ایک رول ہے. سٹریس کا بھی کوئی کردار ہے اس میں؟ سٹریس کا کردار بالکل ہے. ایک تو سٹریس سے بلڈ پریشر تو یقیناً بڑھ جاتا ہے لوگوں کا. ایکسرسائز از ون آف دا بیسٹ میتھڈس ٹو ہینڈل سٹریس. آپ پارک میں جا کے واک کرنی شروع کرتے ہیں, تھوڑی دیر میں آپ بہتر محسوس کرتے ہیں. ڈش واشنگ از اے ونڈرفل ٹیکنیک. آپ اپنی الماری کی ڈسٹنگ شروع کر دیں, کتابوں کو ترتیب سے لگانا شروع کر دیں. 15-20 منٹ کے اندر آپ کی سٹریس کا لیول بہت نیچے آ جائے گا. اچھا سر, آج کل ہم دیکھتے ہیں پرانے وقتوں میں یا پہلے سے موجود تو یہ بات ہے کہ جی ایک شخص کی عمر 40-45 سال سے زیادہ ہے تو اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. اب تو ہم سنتے ہیں کہ 20-25 سال کا نوجوان جو ہے وہ بھی ہارٹ اٹیک سے اس کی موت ہوتی ہے یا وہ بھی ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتا ہے. اس کی کیا وجہ بنی ہے اب ہمارے معاشرے میں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو پتہ نہیں کتنی دفعہ میں جس کا جواب مختلف پوڈ کاسٹ میں, انٹرویوز میں دے چکا ہوں, اور پھر بھی دینے کی ضرورت رہتی ہے کیونکہ جہاں تک یہ میسج چلا جائے وہ اچھا ہے. ایکچولی اٹس آل ریلیٹڈ. بالکل ڈائریکٹ تعلق ہے اس کا ہمارے لائف سٹائل کی چینج کے ساتھ. آپ ایک لسٹ بنانی شروع کریں کہ 60 سے پہلے پاکستان کے اندر جو ہمارا طرز زندگی تھا اس میں کیا چیزیں تھیں اور اب 2024 میں کیا کیا چیزیں ہیں, تو آپ کو بہت سارے آنسر خود بخود مل جائیں گے. یعنی ہارٹ اٹیک جو ہے وہ لائف سٹائل سے جڑا ہوا ہے, ڈائریکٹلی جڑا ہوا ہے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ ہارٹ اٹیک جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد کورنری آرٹری ڈیزیز کی انتہائی فارم ہے. وہ کیا ڈیزیز ہے؟ انتہائی شکل. کورنری آرٹری ڈیزیز کا مطلب یہ ہے کہ دل کی 3 بڑی شریانیں ہیں, ان کے اندر کولیسٹرول جم جاتا ہے اور وہ نیرو ہو جاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل کو جو خون سپلائی کر رہی ہیں وہ پوری مقدار میں ان کو دل کو نہیں ملتا. پھر اچانک ایک دن وہ نیروئنگ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے جس کو ہم ہارٹ اٹیک کہہ دیتے ہیں. یعنی دل جو سب کو خون دے رہا ہے اس کو جب خود خون ملنا بند ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہے. تو وہ اس وقت چیسٹ پین ہوتی ہے, اس وقت وہ بندہ جو ہے وہ شدت سے محسوس کرتا ہے کہ اس کا سانس رکنے والا ہے, گھٹن ہو رہی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا دل تو کنٹینیوسلی کام کر رہا ہے, وہ تو رک نہیں سکتا. یہ ایک ایسا آرگن ہے جس نے ساری زندگی کام کرنا ہے. اگر 2 منٹ سے زیادہ ہارٹ رک جائے تو اس کے بعد ڈیتھ ہے, ریوائیو نہیں ہو سکتا. تو وہ اس کے پاس تو چانس ہی نہیں ہے رکنے کا. اب اگر اس کو بلڈ سپلائی رک جائے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور اسی کو ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں. اب یہ جو عمل ہے یہ ایک دن میں نہیں ہوتا, یہ ہمارا پورا لائف سٹائل اس سے جڑا ہوا ہے. اور بڑے جو رسک فیکٹر جن کے اوپر کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے, ان میں سے ایک بڑا رسک فیکٹر جو ہے وہ اسموکنگ ہے, سگریٹ پینا. دوسرا بڑا رسک فیکٹر شوگر ہے. تیسرا کولیسٹرول کا زیادہ بڑا ہوا ہونا ہے. چوتھا جو سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, یعنی بہت زیادہ آرام طلبی والا لائف سٹائل جس میں آپ نے ایکسرسائز چھوڑ دی ہو. یہ 4 بڑے فیکٹر ہیں. اس کے علاوہ جینیٹیکلی کچھ لوگ جو ہیں پیدائشی طور پہ ہی ان کا باڈی کا میکنزم ایسا ہے کہ وہ زیادہ ایٹ رسک ہوتے ہیں ہارٹ اٹیک کے. تو وہ تو آپ نے انہیریٹ کیا نا اپنے پیرنٹ سے, اس کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو باقی ہیں ان کو آپ چینج کر سکتے ہیں یا ان کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر والدین میں سے کسی کو ہارٹ اٹیک ہے تو کتنے % چانس ہیں کہ اولاد میں آئے گا؟ یہ مشکل ہے بتانا. جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ملٹی فیکٹوریل ہے کہ ایک خاندان کے اندر آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ ایک پوری جنریشن ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی, لیکن انہی کی اولاد نے ان سے جو وہ سبق سیکھا اور لائف سٹائل میں چینج کی تو ان کے ہاں وہ والے واقعات نہیں ہوئے. یہ ہم بارہا دیکھ چکے ہیں اور ہم نے خود ذاتی طور پہ اپنے خاندان میں بھی یہ چیز جو ہے وہ دیکھی ہے کہ جب اویئرنیس پیدا ہوئی اور لائف سٹائل میں چینج آئی تو ایک دم سے اس کی انسیڈنس بہت نیچے چلی گئی. اچھا سر, آپ لائف سٹائل کے بارے میں بتا رہے تھے کہ 60 سے پہلے اور تھا ہمارا لائف سٹائل اور اب یہ بڑی ایک وجہ بنی ہے. اس میں ایسی کیا تبدیلیاں ہیں؟ آپ دیکھیں پاکستان کے اندر 1960 سے پہلے جنک فوڈ کتنی کامن تھی؟ بالکل بھی نہیں تھی. آپ دیکھیں اس سے پہلے ہر سکول کے اندر پلے گراؤنڈ کا سائز کیا تھا؟
اب تو اسکول جتنا اس ٹائم پلے گراؤنڈ کا سائز تھا اس سے چھوٹے تو اسکول ہے. چھوٹے اسکول ہیں. کتنے لوگ سائیکل چلاتے تھے؟ آپ تو سائیکل ختم ہے بالکل. سائیکل ختم ہو. پیدل لوگ کتنا چل کے جاتے تھے. لوگ نیچرل فوڈ جو ہے وہ کتنی کنزیوم کرتے تھے ان اٹس اوریجنل فارم. ایک اور بات میں بار بار کہتا ہوں جو کافی لوگوں کو اب زبانی یاد ہونی شروع ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں جی آپ لائن ڈرا کریں کہ ریفریجریٹر کب آیا ہمارے گھروں میں. اس سے پہلے لوگوں کے باڈی سائز کیا تھے, اس کے بعد کیا سائز ہے. ریفریجریٹر بھی ذمہ دار ہے اس میں؟ ہم ذمہ دار ہیں کیونکہ ہم نے اس کا غلط استعمال کیا ہے. وہ کیا استعمال ہے سر؟ جیسے فار ایگزامپل ایک طے شدہ ڈائٹری ڈسپلن تھا ہمارے گھروں میں کہ صبح کو کھانا پکتا تھا وہی کنزیوم ہو جاتا تھا. پھر دوپہر کو ایک فکس ٹائم پہ کھانا پکتا تھا وہ کنزیوم ہو جاتا تھا. پھر رات کو پوری فیملی ایک جگہ بیٹھ کے تازہ پکا ہوا کھانا کھاتی تھی اور پھر اس کے بعد پوری رات کوئی چیز اویلیبل نہیں ہوتی تھی. اب یہ راؤنڈ دا کلاک یہ چیزیں اویلیبل ہیں. فریج میں ہر چیز پڑی ہے اور زیادہ تر وہ چیزیں پڑی ہیں جو آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں, جن میں کولڈ ڈرنکس شامل ہیں, جس میں ہائی فیٹ کنٹینٹ والی ڈائٹ شامل ہے. تو رات کو اچانک آپ کی آنکھ کھلی یا آپ دیر تک پڑھتے ہوئے خیال آیا گزرتے ہوئے فریج کھول کے دیکھا تو جو سامنے پڑا ہوگا آپ اسے کنزیوم. بلکہ میرا خیال ہے یہ جو 12 بجے 1 بجے پیزا ڈیلیور ہوتا ہے اور یہ چیزیں ڈیلیور ہوتی ہیں وہ بھی اس میں پھر بہت بڑا فیکٹر ہے. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. یہ خوفناک حقائق ہیں جن کو ہمیں ریئلائز کرنا پڑے گا. ہماری باڈی ٹیونڈ نہیں ہے کہ ہم رات کے وقت کھانا کھائیں. رات کتنے بجے کے بعد مثلا آپ کہتے ہیں کھانا نہیں کھانا چاہیے؟ میں تو سب کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ شام 6-7 بجے کے بعد سے لے کے صبح ناشتے تک آپ سوائے پانی کے اور کوئی چیز نہ یوز کریں. یہ ایک نیچرل انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا میکینزم ہے جس میں باڈی جو کچھ آپ نے سارا دن میں بے قاعدگی کی ہوگی اس کو ڈیل بھی کر لے گی, کنزیوم بھی کر لے گی, میٹابلائز کرے گی, ڈیٹاکسیفائی بھی کر لے گی, کیونکہ آپ نے وہ بریک دے دی جو ضروری تھی. اب یہ 24 گھنٹے کے اندر بریک نہیں آتی, کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. اچھا سر, عام طور پہ تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ایک بندے نے بہت کھایا پیا اور وہ موٹا ہو گیا, اور بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بندہ موٹا ہے اس کے اندر ہی چربی ہے اس کی شریانوں میں اور اسی کو مسئلہ ہو سکتا ہے. ایک بندہ بہت پتلا ہے, بڑا کمزور ہے, اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. یہی تو میں عرض کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈائٹری ڈسپلن ہے جو زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ صرف اور صرف ایکسیسو کنزمپشن آف کیلوریز نہیں ہے کہ آپ موٹے ہو گئے اور ساتھ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. یہ غلط قسم کی خوراک کی کنزمپشن بہت بڑا ایک رول ہے. جب میں بار بار جنک فوڈ میں فوڈ چینز کے نام نہیں لینا چاہتا, آپ ان میں سے کسی ایک کے اوپر ٹرائل کر کے دیکھ لیں. ایک آدمی کو کہیں کہ آپ نے 24 گھنٹے ہر دفعہ جب بھی کھانا کھانا ہے آپ نے کسی مشہور جنک فوڈ والی جو چین ہے وہاں سے فاسٹ فوڈ لینی ہے اور وہ کھانی ہے. 2-3 ہفتے کے اندر اندر آپ دیکھیں گے ان کی صورت حال چینج ہونی شروع ہو جائے گی, ظاہری شکل و صورت بھی اور ان کی شریانوں کی بھی. کیونکہ یہ سارا کے سارا جتنا بھی ایزیلی اویلیبل فاسٹ فوڈ ہے یہ اس کے اندر جو کنٹینٹس ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں جس کو ریگولرلی یوز کیا جائے. وہ تفریحاً مہینے میں 1 دفعہ کے لیے, ہفتے میں 1 دفعہ کے لیے تو ٹھیک ہے. سر سٹریس کا بھی کوئی کردار ہے اس میں؟ سٹریس کا کردار بالکل ہے. ایک تو سٹریس سے بلڈ پریشر تو یقیناً بڑھ جاتا ہے لوگوں کا, لیکن اس سے زیادہ خطرناک چیز جو ہے وہ سٹریس ہینڈلنگ ٹیکنیکس ہیں. مثلاً ایک اسموکر ہے, آپ اس سے بات کر کے دیکھیں, اس کو تھوڑی سی سٹریس ہوگی وہ زیادہ سگریٹ پینے شروع کر دے گا. ہمارے تو بے شمار ڈاکٹر سگریٹ پیتے ہیں, سرجن سگریٹ پیتے ہیں. میں نے تو دیکھا ہے بہت سارے سرجن آفس میں سرجنز پی رہے ہوتے ہیں, جو کہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. اٹس اے ویری بیڈ رول ماڈل. یعنی ایک آدمی جس کو ریگولر ایکسرسائز کی ضرورت ہے لیکن وہ ذرا کمزور دل کا ہے, تو جس دن اسے سٹریس ہوگی وہ کہے گا آج دل نہیں مانتا, آج میں آرام کروں گا. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہیں جو اپنی سٹریس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور کھاتے ہیں کہ وہ ان اے اسٹیٹ آف اسٹریس دے لائک ٹو کنزیوم مور فوڈ, کہ اس میں شاید کوئی مزہ آتا ہے یا اس سے تھوڑی سی بوسٹ مل جاتا ہے. تو غم کو غلط کرنے والے جو ہمارے سارے طریقہ کار ہیں جو ہم نے فلموں میں ڈراموں میں بھی دیکھے ہیں وہ سارے کے سارے انتہائی خطرناک ہیں. اگر سٹریس کے وقت سگریٹ بھی نہیں پینا اور آپ کہتے ہیں کہ کھانا بھی اور یہ ساری چیزیں, تو پھر سٹریس کیسے مینیج ہو؟ اگر ایک بندے میں قدرتی طور پہ یہ فیکٹر ہے, جیسے میں اب کچھ لوگوں کو جانتا ہوں
شاید جنہیں ہم کہتے ہیں ٹائپ اے پرسنالٹیز بھی بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ اگر ان کو اسٹریس ہو تو وہ جب تک مسئلہ حل نہ ہو وہ بڑے پریشان رہتے ہیں، تو وہ کیسے اس مسئلے کو پھر حل کریں؟ دیکھیں اسٹریس کو مینیج کرنے کے بڑے خوبصورت طریقے ہیں، بڑے کریٹو طریقے ہیں. ایکسرسائز از ون آف دا بیسٹ میتھڈس ٹو ہینڈل اسٹریس. اگر آپ کو بہت زیادہ اسٹریس فیل ہو رہی ہے اور آپ جم جانے کے عادی ہیں تو جسٹ گو اینڈ ڈو سم ٹریڈ مل. آپ پارک میں جا کے واک کرنی شروع کرتے ہیں، تھوڑی دیر میں آپ بہتر محسوس کرتے ہیں. اسٹریس کو ہینڈل کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی گھر کی روٹینز بہت ہیلپ فل ہے. مثلا میں پرسنلی اس کو میں مذاق کے طور پہ نہیں کہہ رہا، ڈش واشنگ از اے ونڈرفل ٹیکنیک. برتن دھونا جی، لیکن ہمارے ہاں تو ڈاکٹر صاحب جو برتن دھوتی ہیں خواتین وہ ہر وقت لڑائی جھگڑے کی صورت اختیار کرتی ہیں. نہیں کرتے آپ دیکھیں، یا شاید اسی وجہ سے خواتین کو ہارٹ اٹیک کم ہوتا ہے. ان کے تو اور ریزنز بھی ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جو چھوٹے چھوٹے کام جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر اہم ہے یا ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری مردانگی کے خلاف مردانگی کے خلاف ہے. آپ اپنی الماری کی ڈسٹنگ شروع کر دیں، کتابوں کو ترتیب سے لگانا شروع کر دیں، تو 15-20 منٹ کے اندر آپ کی اسٹریس کا لیول بہت نیچے آ جائے گا. آپ اپنے کپڑوں کی الماری کی ترتیب درست کرنی شروع کر دیں، یو ول امیڈیٹلی فائنڈ اے ڈفرنٹ فیز آف مائنڈ. بندے کا ذہن جو ہے نا ایک اور ڈائریکشن میں چلا جاتا ہے، ذرا اس طرف سے توجہ ہٹ جائے، توجہ ہٹتی ہے اور ساتھ ہی اس کو چیزیں ان آرڈر آتی ہوئی نظر آتی ہیں. یہ قدرت نے ہمارے دماغ کے اندر رکھا ہوا ہے، ہماری پرسنالٹی میں رکھا ہوا ہے، انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے، کہ اسے جو بے ترتیبی ہے وہ پسند نہیں ہے. تو آپ زندگی کی بڑی بے ترتیبی جو ہے، جو کائنات کے لیول کی ہے، جو ملک کے لیول کی ہے، صوبے کے لیول کی ہے، اپنے دفتر کے لیول کی ہے، اسے ٹھیک نہیں کر سکتے. لیکن جو آپ کے اختیار میں جب آپ اسے ترتیب میں لانا شروع کریں تو آپ کی اسٹریس کا لیول بہت نیچے چلا جائے. ایک تو سر یہ ہو گیا، آپ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ارد گرد کام کاج میں اپنے آپ کو مصروف کریں، اور کیا طریقہ کار؟ میوزک از اے ونڈرفل وے آف ہینڈلنگ اسٹریس. اچھا، آرٹ کسی بھی فارم میں، فار ایگزامپل پینٹنگ اگر آپ میں صلاحیت ہے تو اس کے اوپر ضرور توجہ دیں. آپ دن میں کوئی وقت ضرور اس کے لیے رکھنا شروع کریں. اگر آپ کو لٹریچر میں شوق ہے تو اس کو کریں. پھر فائنلی ریلیجن کا ایک بہت بڑا رول ہے. جو لوگ ریلیجس ہیں ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ جنرلی اسٹریس کا لیول تھوڑا کم ہوتا ہے. مذہبی لوگوں میں، مذہبی لوگوں میں خاص طور میں مذہبی سے مراد وہ لیتا ہوں جو پریکٹسنگ ریلیجن کے، زبان کلامی نہیں، میں سمجھ گیا ہوں کہ ظاہر ہے جو بلیو کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں تعلیمات کے اوپر. سب سے بڑی اس میں جو چیز پہلی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک خالق کائنات ہے اور اس کے کنٹرول میں ہیں ساری چیزیں. اگر ہمیں اس کے اوپر واقعی یقین ہو تو پھر بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ویسے ہی غیر اہم ہو جاتے ہیں. یہ جو 5 وقت کی ایکسرسائز ہے نماز کی شکل میں، جس میں بار بار یہ ریمائنڈر ہے. اچھا سر، اب آپ نے یہ بات جو کہ شروع کر دی تو میں چاہوں گا یہ سوال میں کروں. آپ ایک میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ہیں، سرجن ہیں، آپ اسپیشلسٹ ہیں، کارڈک سرجن ہیں. عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں شاید ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ جی نماز جو ہے یا وہ مذہب جو ہے وہ سٹریس کم کرنے میں کردار ادا کرتا ہے. اس کا کیا، اس کے ساتھ سائنسی تعلق کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا سائنسی تعلق جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ آج کے دور میں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج سے 100 سال پہلے شاید ضرورت ہو، 200 سال پہلے شاید ضرورت. اب جو اتنے سارے یوگا سینٹر کھلے ہوئے ہیں، واٹ از اسپیشل دے آر ڈوئنگ دیر؟ آپ وہ خاص قسم کی ایک ایکسرسائز پلس مائنڈ کی جو ٹریننگ ہے. بالکل. تو یہ اگر ہمیں ریلیجن میں بنا بنایا ایک پیکج پہلے سے مل جاتا ہے، ہمیں پہلے سے ملا ہوا ہے کہ آپ کو ایک تو سیدھا سیدھا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں، لیکن جیسے یہ ایک اذان کی آواز آئی تو آپ نے امیڈیٹلی یہ طے کر لیا کہ اب باقی چیزیں ان امپورٹنٹ ہو گئیں. اب جو وہ ان امپورٹنٹ ہو گئیں تو آدھی اسٹریس تو وہیں اسٹریس بھی ختم ہو گئی، اسٹریس ختم ہو گئی. اب آپ نے اس میں سے بریک لے لی، جو کہ بار بار کہتے ہیں نا گیو می اے بریک. ماڈرن دنیا کا سب سے کامن فکرہ شاید تھوڑا سکون ملے، ایک بریک تو آپ کو خود بخود مل گئی. اب اس کے بعد جو اس کے الفاظ ہیں وہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں چونکہ عربک لوگ سمجھتے نہیں ہیں تو اس لیے ان کا امپیکٹ اتنا نہیں ہوتا. اگر آپ کو وہ الفاظ کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے
جو کچھ ہم عربی پڑھتے ہیں، جو کچھ ہم اس نماز میں یا عبادات میں، جو پھر اس کے بعد جو وہ ایک پوری فزیکل اس کی ایک فارم ہے نماز کی، جس میں سجدہ رکوع اور سارا ہے، وہ اٹ سیلف اٹس اے لائٹر فارم آف ایکسرسائز. تو مجھے آج کل کے دور میں تو اس کی جسٹیفیکیشن ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل 150 سال پہلے 200 سال پہلے شاید لوگوں کو کوئی ذہنی خلجان ہو کہ اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے. اس کا فائدہ تو ہے. آپ ریلیجن میں بلیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ ایک الگ کہانی، مجھے اس سے کوئی، لیکن اس سے سکون ملتا ہے، اس سے اسٹریس لیول اس کا ایک بینیفٹ ہے، اس کا ڈیفینیٹلی ایک بینیفٹ. ایک ترتیب کی زندگی جو ہے وہ یقیناً ایک بے ترتیب زندگی سے بہت بہتر ہے.